جو کچھ بھی بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ ہی سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے، ماں کا قرب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میری والدہ بہت اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بہت ذہین آدمی تھیں، اور اپنے حساب سے وہ پڑھی لکھی بھی تھیں، کیونکہ میرے نانا کی وہ ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹی تھی، اور انہوں نے بڑی اچھی پرورش ان کی تھی۔ اور عام طور سے وہ لوگ جو ریاستوں میں ملازم ہوتے تھے ان کے مالی حالات بھی دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتے تھے، تو میرے نانا کی لائبریری تھی بہت اچھی، اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا میری ماں نے، اور میں نے جو کچھ حاصل کیا تھوڑا بہت، یا میری بہنوں نے یا بھائیوں نے، وہ والدہ ہی سے کیا، کیونکہ میرے والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا، تقریباً 40-42 سال کی عمر میں، تو ہمیں ان کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، تو اب جو کچھ کیا ملا ہے والدہ ہی سے ملا ہے۔ گھر کا ماحول تھا میری والدہ کو بہت شعر آتے تھے، نانا کو آتے تھے، مشاعرہ ہوتا تھا گھر میں، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن سنتے تھے، مشاعرہ ترتیب ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ تو جب آپ نے لکھنا شروع کیا اور شاعری کی طرف آئی تو اس میں ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ کنٹریبیوشن تو بس یہی تھا کہ میں نے آنکھ کھول کے اپنے گھر میں دیکھا تھا شعراء کا مجمع، مشاعرہ، میرے نانا خود بھی شاعر تھے، اور اس زمانے میں عام طور سے لوگ داغ سے شاگردی اختیار کرتے تھے، تو وہ پورا خاندان ان کا بھی شاعر تھا، اور ہمارے گھر میں شعر و شاعری کا تھا ہی ذوق، اسی وجہ سے مجھ میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی۔ شروع میں تو میں نے وہ پڑھا محمد اسماعیل صاحب کی جو کتابیں ہوتی تھیں، اردو کی پہلی کتاب، مولوی محمد یا محمد حسین آزاد صاحب کے کہ باپ حقہ پی رہا ہے اور ماں پلنگ پہ بیٹھی ہے، کچھ اسی قسم کا تھا، وہ شروع کی جو کتابیں ہوتی تھیں، وہ پہلی دوسری کتاب سے شروع کیا۔ اردو پڑھنا تو بہت جلدی آ جاتا تھا بچوں کو، اب ذرا مشکل ہو گئی، اس زمانے میں جلدی آ جاتا تھا، اچھا ہے۔ تقسیم کے بعد تو وہ میں نے پڑھ رہا تھا کہ وہ بہت آسودگی تھی تقسیم سے پہلے، تو یہاں بہت ہارڈ ٹائم تھا آپ لوگوں نے جی، وہ تو دیکھا۔ سب کے ساتھ ہوا، ہاں، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا اور پھر سیٹل ہونا ایک نئی جگہ پہ، نئے شہر میں، تو ظاہر ہے بہت تکالیف اٹھائیں ہم سب نے، اور وہ جو ایک نیا ملک بنتا ہے اور نئی اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں کافی ہم لوگوں نے تکلیف بھی اٹھائی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہایت بردباری کے ساتھ، صبر اور ہمت کے ساتھ سب کچھ وقت گزر گیا، اور اللہ نے پھر بہت اچھا وقت بھی دیا اسی ملک میں۔ اچھا، ایک یہ تھا کہ بعض تو علاقے مردم خیز ہوتے ہیں، شہر مردم خیز ہوتے ہیں، تو پارٹیشن کے بعد جہاں آپ رہتی تھی پیر علائی بخش کالونی، جی جی وہ بھی ایک اماج گاہ تھی جہاں جی، بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ ریلائی بخش کالونی کے بارے میں نے مفصل ایک بیان دیا ہے، وہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو ایک آرٹ کونسل میں ایک سیشن تھا پورا پیر کالونی کے بارے میں۔ ایک لحاظ سے وہ ایک زمانے میں وہ کراچی کا چیلسی تھا، جہاں پڑھے لکھے لوگ بہت رہتے تھے، شاکر علی صاحب رہتے تھے ہمارے پڑوس میں، ممتاز حسین صاحب تھے، جمیل جالبی صاحب تھے، اور بہت لوگ، یوسفی صاحب بھی رہے ہیں، عسکری صاحب بھی، عسکری صاحب بھی رہے ہیں وہیں، بہت لوگ رہے ہیں، بہت لوگ۔ تو وہ چونکہ ایک جگہ بن گئی تھی، نئی جگہ بنی تھی، تو اس حساب سے، اور شاید میرا خیال میں 4000 کچھ سو میں یا 5000 کچھ سو میں ایک گھر، چھوٹا سا کوارٹر جسے کہنا چاہیے، وہ مل جاتا تھا، تو جس کو بھی موقع ملتا تھا وہ وہاں آ جاتے تھے۔ پھر علائی بخش کالونی میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے، اور وہ بھی ایک دور ہوتا ہے زندگی کا، خوشگوار دور تھا ایک لحاظ سے، جگہ تھی، لوگ ملتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے۔ شاکر صاحب کو تصویر بناتے دیکھا، عسکری صاحب میرے بھائی کے، چونکہ وہ پروفیسر بھی تھے اور بھائی کو انہوں نے پڑھایا بھی تھا، اور مجھ سے بھی وہ اکثر آ جاتی تھی، شام میں گفتگو ہوتی تھی، تو اچھا رہتا تھا۔
دیکھیے انسان بدل جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. میں جب پاکستان آئی تھی تو 9-10 سال کی عمر تھی، اور اب دیکھیے کہ میں نے کتنا اس کو شہر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اس وجہ سے کراچی بھی بدلا ہے، لاہور بھی بدلا ہے، اور تو اور گجرانوالا بدل گیا اتنا. کل رات بھی اور آج صبح بھی ہم ناصر کاظمی ہی کی شاعری پہ بات کر رہے تھے. تو ناصر کاظمی کی وجہ سے ہم نے سچ پوچھو تو پورے شعراء میں میر کا انٹروڈکشن ناصر کاظمی نے اپنی شاعری ہی کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، اور جو چلے جاتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کا ایک وہ زمانہ تھا ہی بہت اچھا. ایک وہ ٹی ہاؤس میں جس طرح سے یہ لوگوں کا تھا، احمد مشتاق تھے، ناصر صاحب تھے، اور انتظار حسین صاحب تھے، یہ لوگ سب، مظفر تھے، مظفر علی سید صاحب. جی یہ لوگ سب تھے. بڑا علمی ادبی ماحول. دیکھیے لاہور شہر کی تو تاریخ ہی رہی ہے ہمیشہ، مطلب یہ کہ سخن شناس بھی رہے لوگ، سخن پروری بھی اس کی ہے. بہترین کتابیں، بہترین رسائل لاہور سے چھپے ہیں. اردو کی جتنی خدمت پنجاب نے کی ہے میرے خیال میں کسی ہندوستان کے کسی حصے نے نہیں کی ہے. اور اچھا رہا ہے، بہت اچھا دور رہا ہے. اور پاکستان بننے کے فوراً بعد بھی جو دور میں نے دیکھا ہے وہ آج کے، ظاہر ہے جو چیز گزر جاتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. وہ دور بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. کسی نے ایک لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی ہے مشاعرہ، سب نے نہایت محبت اور عزت کے ساتھ میرا استقبال کیا. کبھی کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جو مجھ پہ گراں گزری ہو. اس طرح سے اچھے وقت گزر گیا. صادقین صاحب سے بھی میری بہت ملاقات رہی، ایم ایف حسین صاحب سے بھی رہی ہے، کیونکہ تھوڑا بہت شعر کہتی تھی تو یہ سب لوگ مجھ سے مل کے خوشی ہوتے تھے، کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا. میں انتظار صاحب کے بارے میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی میاں کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں. وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور جو کچھ وہ لکھ کے چھوڑ گئے ہیں وہ ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے. جب تک لوگ اردو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، اردو پڑھ سکیں گے، انتظار صاحب کو پڑھتے رہیں گے. اور ان کی حیثیت بہت بڑی ہے. دیکھیے کون پاکستانی ادیب ایسا ہے جس کی کتاب بکرس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوئی ہو؟ بہت بڑی بات ہے. یعنی اس میں نامینیشن ہی بہت بڑی بات ہے، پرائز آپ کو ملے نہ ملے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انتظار صاحب کا تو اپنا ایک درجہ تھا، بہت بڑا درجہ تھا. اور مجھ سے بھی جب بھی ملاقات ہوئی ان کی بہت محبت اور بہت عزت کے ساتھ ملاقات ہوئی. میڈیا سے دیکھیے فائدے تو بہت ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خبر پہنچ جاتی ہے، ہر چیز کا آپ کو علم ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں میڈیا ہی پہ، آپ آج کل تو سارے کاروبار ہی لیبلز کے اوپر ہیں، لیبلز میڈیا پہ ہیں، اور مشینوں کی زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن بہت سے فائدے بھی ہوئے اور بہت سے نقصانات بھی ہوئے. چینلز اتنی کھل گئیں، یہ خیال نہیں رہا لوگوں کو کہ کون سی خبر صحیح ہے کون سی خبر غلط ہے. فوٹوگرافی اتنی امپروو کر گئی کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، یہ بھی ہوا. تو بہت سے نقصانات بھی اٹھائے لوگوں نے، لیکن فائدے بھی بہت ہوئے. جیسے موبائل فون ہے، اب دیکھیے اتفاق کی بات ہے میرے گھر میں 5 موبائل فون ہیں. چوکیدار کے پاس ہے، خانسامہ کے پاس ہے، مالی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں نے نہیں رکھا. میرے پاس وہی فون ہے جو شاید ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا. کس نے؟ اسی نے. اچھا، اس نے جس نے بھی ایجاد کیا تھا تو اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے، وہی نمبر ملا کے، اور اسی سے کام بھی چل رہا ہے. جبکہ بچے میرے دونوں باہر ہیں تو ان سے بات بھی ہو جاتی ہے، لوگوں سے بھی بات ہو جاتی ہے. موبائل میرے پاس ہے ہی نہیں. میرے پاس یوٹیوب بھی نہیں ہے، میرے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہے. میں تمام ان چیزوں سے ہوں، ہے ہی نہیں کوئی چیز.
کبھی کبھی ٹی وی دیکھ لیتی ہوں، پہلے خبریں دیکھ لیتی تھی، اب وہ بھی کم کر دیا ہے. ایک آدھ اگر سیریل اچھی آئے تو وہ کبھی دیکھ لیتی ہوں، بس نہیں. باقی اپنے گھر میں رہتی ہوں، کتاب پڑھتی ہوں، تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں. جب تک آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں کتاب پڑھ لیتی ہوں، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. سائنس کی اتنی ترقی ہو رہی ہے، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گی. لیکن ہاں، روایات سے بالکل ہٹ جانا بھی غلط ہے. پھر انسانی رشتے ذرا کمزور پڑتے ہیں، انسانی روایات کمزور ہیں. مشین کی عملداری ہے، دیکھیے کب تک رہتی ہے. یہ بھی بدل جائے گی، اس کے علاوہ کچھ اور ہو جائے گا. کے ساتھ ساتھ یہ پروگریسو رائٹرز کا جب شروع ہوا ہے، ابتدا تو اس کی لندن میں ہی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر یہ ہمارے ہندوستان تک آئی، اور پاکستان کے بننے تک 47 تک ہمارے پروگریسو رائٹرز بہت اچھا کام کر رہے تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر نیا لکھنے والا اس تحریک سے ضرور کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ متاثر نہ ہو، تو میں بھی بہت متاثر تھی اس سے، بہت زیادہ. اور بعد میں اس میں پھر تبدیلیاں کچھ آئیں، کیونکہ بہت زیادہ جھکاؤ کمیونزم کی طرف زیادہ ہو گیا تھا تحریر میں، تو اس کو پھر ہٹایا، اس کو پھر ادب کی طرف زیادہ لے کر آئے. کئی جگہ پھر یہ اس میں تبدیلی بھی آئی. لیکن جتنا اچھا ادب پروگریسو رائٹرز نے ہم کو دیا ہے، وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہے گا، چاہے اس میں کوئی بھی ہو. شاعر بھی ہیں، نثار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ نویس بھی ہیں، سب لوگ ہیں بہت اچھے. دیکھیے، ذاتی زندگی کے تجربات ہر لکھنے والے کے پھر وہ ذاتی رہتے نہیں ہیں، پھر وہ زمانے کے تجربات ہو جاتے ہیں، وہ اجتماعی تجربات ہو جاتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے. تو ذاتی تجربات تو میں کا لفظ بھی بہت، میرا خیال میں شاید ایک آدھ جگہ ہی استعمال کیا ہوگا. میں نے میں کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا. میں شروع میں غزل زیادہ کہی، بعد میں نظم بھی لکھی، اور اس کے بعد مگر نثری نظم نہیں لکھی ابھی تک. آزاد نظم ضرور لکھی ہے جو ردیف قافیے سے مبرہ ہے، لیکن نثری نظم نہیں لکھی ابھی تک. کوشش کرتی ہوں لیکن لکھی نہیں جاتی. شاعر کا خاص طور سے اپنی زمین کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ احمد مشتاق بہت بڑے شاعر تھے، ہمارے بہت اچھے شاعر تھے وہ، اور وہ چلے گئے تو پھر وہ اس طرح سے ان کے اشعار ہم تک نہیں پہنچ سکے. حالانکہ وہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے. میرے تو وہ بہت پسندیدہ شعراء میں. اور زمین سے رابطہ تو ہر لکھنے والے کا ہونا چاہیے. میاں کا کام ایسا تھا، سول سروس میں تھے، پھر وہ چلے گئے ابو دھابی، وہاں کی حکومت کے ساتھ کام کیا، پھر اسی سلسلے میں ولایت رہنا پڑا. تو بس پھر اس کے بعد لیکن اپنے وطن تو آتے جاتے رہے. میں تو بہت بچوں کی وجہ سے، دونوں بچے میرے چھوٹے تھے تو میں تو گئی نہیں. بچے جب تک یہاں پڑھتے رہے، او لیولز یا میٹرک تک جو کچھ بھی انہوں نے کیا، میں تو یہیں زیادہ رہتی تھی. میں نے چھوڑا نہیں. نوازش، بہت شکریہ آپ کا. شکریہ.